ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء و مشائخ کے تعارف کے سلسلہ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اگلی شخصیت جن کا ہم تعارف کرانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن، امیر المجاہدین، استاذ العلماء، حضرت قبلہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے مختصر تعارف کی پہلی قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا عنوان ہے عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی گود سے ملا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کے امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کا شمار سچے عاشقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا ہے۔ انہیں ناموس رسالت پر بات کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے محکمہ اوقاف کی سرکاری ملازمت کو لات مار دی۔ حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے لیے حضرت امیر المجاہدین نے بے خوف تحریک چلائی، اور غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پھانسی کے بعد مظاہروں کی پاداش میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ فیض آباد میں دیا جانے والا دھرنا ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس دھرنے نے امیر المجاہدین کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا، تاہم آج بھی ایک بڑی تعداد علامہ صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتی ہے۔ گزشتہ دنوں کراچی میں قیام کے دوران امیر المجاہدین صاحب سے ایک طویل نشست رہی۔ یہ آپ کا ایک انٹرویو ہے جو روزنامہ امت میں شائع ہوا، اور اس انٹرویو کا اہتمام کرنے والے لوگ ان کا اسم گرامی ندیم محمود صاحب اور عظمت رحمانی صاحب تھے۔ تو یہ ساری باتیں گویا وہ پوچھ رہے ہیں حضرت قبلہ بابا جی صاحب علیہ رحمہ سے۔ اس وقت آپ حیات تھے۔ اس موقع پر ان کی ذاتی زندگی کے مختلف پہلو زیر بحث لائے گئے جو امیر المجاہدین کی زبانی قارئین کی نظر کرتا ہوں، یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت قبلہ بابا جی نے فرمایا کہ میں ضلع اٹک کے گاؤں نکہ کلاں کے ایک زمیندار گھرانے میں 1966 میں پیدا ہوا۔ ہمارے گاؤں کے نزدیک مشہور توت آئل فیلڈ ہے۔ یہ فیلڈ 1960 کے اوائل میں دریافت ہوئی تھی، جبکہ اس فیلڈ کے کمرشل پروڈکشن کا آغاز 1967 یعنی 67 میں ہوا۔ حضرت قبلہ بابا جی صاحب نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ ہم کل 2 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ میں نے گاؤں کے اسکول میں 4 جماعتیں پڑھیں، 5ویں کلاس کی کتابیں خریدی ضرور تھیں، لیکن اس سے پہلے ہی دینی تعلیم حاصل کرنے جہلم چلا گیا۔ میں نے اٹک سے جہلم کے لیے رخت سفر جون 1974 میں باندھا۔ عمر بمشکل 8 برس تھی۔ یوں اپنے بچپن اور لڑکپن کا ایک حصہ میں نے جہلم میں گزارا۔ دریائے جہلم کے دائیں کنارے واقع
اس شہر سے میری کئی ابتدائی یادیں وابستہ ہیں۔ جب میں اکیلا جیلم پہنچا تو اس وقت تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عروج پر تھی۔ جلسے جلوس اور پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی۔ جیلم میں ہمارے گاؤں کے استاد محترم حافظ غلام محمد صاحب تھے۔ وہ مجھے مدرسہ جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود صاحب کا تھا، جو حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خطیب و امام تھے۔ ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن مدرسے کے منتظم ہوا کرتے تھے۔ مدرسے میں جن استاد سے میں نے حفظ قرآن کا آغاز کیا ان کا نام قاری غلام یاسین تھا۔ وہ نابینا تھے، گجرات سے تعلق تھا۔ بعد میں قاضی امانت علی صاحب مجھے حفظ کراتے رہے۔ ایک روز مدرسے میں لڑائی ہو گئی۔ مدرسے میں ہم ایک ہی گاؤں کے کوئی 21 طلباء تھے۔ ان میں سے ہی ایک طالب علم گل محمد نے کسی بات پر باورچی کو مارا۔ باورچی کو خاصی چوٹیں آئیں۔ اس واقعہ پر گل محمد کو مدرسے سے نکالا جا رہا تھا تو ہمارے استاد جو ہم سب کو اپنے گاؤں سے مدرسہ میں لے کر آئے تھے، انہوں نے ہمیں مشین محلہ نمبر 1 پر واقع دارالعلوم میں داخلہ دلا دیا۔ 12 پارے میں نے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کر لیے تھے، باقی 18 پارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے، جو 4 برس کے عرصے میں نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا۔ اس وقت میری عمر 12 برس کے لگ بھگ تھی۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد مدینہ چلا گیا۔ یہ ضلع گجرات کا ہی ایک کمرشل قصبہ ہے۔ وہاں 2 برس تک قرات پڑھی۔ پھر 1980 میں لاہور آ گیا۔ اس کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ لاہور ہی میں گزرا۔ جیلم شہر اور پھر دینا میں بچپن اور لڑکپن کا ابتدائی دور مدرسے کی منظم زندگی میں گزرا۔ وقت پر اٹھنا، پڑھنا اور پھر سو جانا۔ شرارتیں کیں اور نہ ہی لڑتا، نہ ہی شرارتیں کرتا تھا اور نہ ہی لڑتا جھگڑتا تھا۔ اس وقت بھی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، شرارتیں کرنی اور لڑنا اور جھگڑنا، اس کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ زیادہ ٹائم تو پڑھائی میں گزر جاتا تھا۔ ہاں، بچپن کا ایک معمول مجھے آج تک یاد ہے۔ میں ہر رات سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سویا کرتا تھا۔ یہ مجھے کسی استاد یا پیر نے نہیں بتایا تھا، بس یہ بات کسی طرح میرے دل میں آ گئی تھی، جو پھر میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ سونے سے پہلے میں وضو کرتا تھا اور 2 زانو ہو کر چارپائی پر بیٹھ کر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرتا اور پھر اس کے بعد سو جاتا تھا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہ قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انٹرویو دے رہے تھے تو اس وقت کی بات ہے۔ البتہ کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، لیکن آج بھی سونے سے پہلے 3 بار تسبیح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ضرور پڑھتا ہوں۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ حضرت حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی معمول تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر میں پہلی رات بھول گیا تھا۔ رات کے آخری حصے میں یاد آیا تو فوری طور پر تسبیح پڑھی، جو صحت اور جسم کی تندرستگی کے لیے بڑی ضرورت ہے۔ میں لاہور آیا تو اس وقت زندگی کی
14 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ یہاں بھی معمولات زندگی میں زیادہ فرق نہیں آیا تھا۔ مدرسے میں پڑھنے کے بعد شام کو 5 بجے چھٹی ہوتی تو میں اکیلا ہی عصر کے بعد سیر کے لیے مینار پاکستان چلا جاتا تھا۔ یہ تقریباً روز کا معمول تھا۔ وہاں ایک ٹیم والی بال کھیلا کرتی تھی۔ میں وہاں کھڑا انہیں والی بال کھیلتے دیکھتا تھا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا تو پیدل ہی واپسی کی راہ لیتا۔ سوتر منڈی کے علاقے میں ایک مسجد تھی، وہاں قاضی عبدالقیوم صاحب تھے۔ میں مغرب کی نماز ان کے پیچھے پڑھتا تھا۔ سیر کے لیے روز مینار پاکستان جانا اور والی بال دیکھنا میری غیر نصابی سرگرمیاں تھیں۔ میں نے خود کوئی کھیل نہیں کھیلا اور کبھی شوق بھی نہیں ہوا۔ کرکٹ سے تو ہمیشہ ہی سے چڑ رہی ہے۔